بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ واقعہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مراد رسول مراد مصطفیٰ چاہتے مصطفیٰ رونق دربار مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ہے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو شہمہ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ابو شہمہ امیر المومنین حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی لیہ کے بطن سے تھے۔ ان کو عبد الرحمن الاوسط بھی کہا جاتا ہے۔ مذکورہ واقعہ شیخ ابو عبداللہ حسین بن ابراہیم الحمدانی الجورکانی نے اپنی کتاب الباطل والمناکیر والمشاہیر میں حضرت سعید بن مسروق اور حضرت مجاہد بن خطاب کی سند سے ذکر کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسروق کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس یا ان کے گھر میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ عورت نے آ کر شور ڈالنا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز میں بولنے لگ گئی، پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور آوازیں لگانے لگی، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میری عزت پامال ہو گئی، کیا میرا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ ایسی عجیب و غریب آواز لگانے لگے۔ قریب ہی انصاف کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں بلک رہی ہے؟ اور تیرے ہاتھ میں یہ جو بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ابو شہمہ نے ہم بستری کی تھی اور وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے، آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمانے لگے، میری اولاد ہو اور ایسا کام کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال اور غصے میں آ گئے اور عورت کے قریب ہوئے فرمانے لگے، کیا تو جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کیا سچ میں یہ جو بچہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ واقعتاً میرا پوتا ہے، یعنی میرے بیٹے کا بیٹا ہے؟ عورت نے کہا، بالکل میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید غصے میں آ گئے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو شہمہ کو پیغام بھیجا اور اپنے بیٹے کو بلوا لیا۔ اپنے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، بتا، کیا تو نے اس عورت کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا، بابا جی ہاں میں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے عورت کے دعوے کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو شہمہ کو کوڑے مارو۔ حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو شہمہ کو 50 کوڑے مارے۔ اس کے بعد ابو شہمہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے مارے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، اے ابا جان، آپ نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم اپنے پروردگار کو ملنا تو بتا دینا کہ تمہارا باپ حدود کو قائم کرتا ہے۔ مسلمانوں سے یہ تھے ہمارے حکمران جنہوں نے اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائیں بلکہ اس اسلام کے اوپر پورا عمل کیا ہے، اس طریقے سے عمل کیا ہے جو طریقہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا، اور وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف فیصلے کرتے تھے۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ سلوک تھا۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیسا تھا؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ اونٹ پر جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 15 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے،
تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کے گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہوں، خود خلاصہ کائنات محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی سے جھولی پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت آسمان والے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے تھے۔ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسرے صحابہ کرام سے مختلف ہوتی تو وہ وہی نازل ہوتی تھی جس سے حضرت عمر کی تائید ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پر کہے وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن بن کر نازل ہوئے، جیسے سورۃ البقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب میں ہے، اور تیسری سورہ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی موجودہ ازواج کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے فساق و فجار تو کجا شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود جنت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں محل دیکھا ہے جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ خود خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔
واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نظروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین آدمی پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور خواب کی تعبیر کے امام مشہور تابعی حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان کی ذات والا صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنے ابل پڑے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہ تھا۔ اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رواں اپنے مرشد برحق صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء المرسلین کے سچا ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گیا۔ اس مختصر مضمون میں جو کچھ پیش کیا گیا اسے صرف ایک نمونہ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کی ایسی بزرگ ترین ہستیوں کے بارے میں جانیں اور ان کی شخصیت سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لو تھی۔ اس نے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی آہن گیری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نے دفعتاً گات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑھے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فیروز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چنداں کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے، چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے نبیذ اور دودھ ملایا مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر میں اتارا اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ یہ آفتاب تو خاک میں چھپ گیا لیکن جاتے جاتے اپنے کردار اور فعل و عمل سے عظیم پیغام دنیا کو دے گیا کہ بھلے ہی تمہارے سامنے امیر المومنین بسمل پڑا ہو، لیکن تم ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فریضے کو کامل طور پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا رہے اور ہمیں ان کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔